حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا والد اپنے علاقے کا چودھری اور سردار تھا۔ مالی لحاظ سے ہماری پوزیشن بہت زیادہ اچھی تھی، اور مذہبی لحاظ سے میرا باپ لوگوں کا پیشوا تھا۔ ہمارا اپنا مستقل آتش کدہ تھا۔ میں نے ہوش کی آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد مجوسیت کا زور شور دیکھا۔ مجوسیت سے مجھے دلی لگاؤ سا ہو گیا، اور میں اپنے آتش کدے کا محافظ بن گیا۔ میں اکثر اپنی زمینوں پر جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے عیسائیوں کا ایک گرجا دیکھا۔ اس کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بڑا پسند آیا، اور میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ سچائی کا راستہ ہے۔ میں نے ان کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا، اور ان میں سے ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں ہے۔ میں نے ایک دفعہ ان کا تذکرہ گھر والوں کے سامنے کیا تو والد صاحب بہت زیادہ ناراض ہو گئے، اور ہر طرح سے سمجھایا کہ باپ دادے کا دین ہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میں نے عیسائیت کی پسندیدگی کا اظہار اس انداز میں کیا کہ میرے والد کو خدشہ ہو گیا کہ کہیں یہ بھاگ کر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میرے والد نے میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دیں اور مجھے قید کر دیا۔ میں نے ان عیسائیوں کو کہلا بھیجا کہ ملک شام جب جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ چنانچہ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ ایک قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹ دیا اور بھاگ کر ان قافلے والوں کے ساتھ شامل ہو کر ملک شام چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے معلوم کیا کہ سب سے بڑا مذہبی پیشوا کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی ہے۔ میں اسے جا کر ملا اور اس سے جا کر عرض کیا کہ میں تمہارے دین کو پسند کرتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اپنی خدمت پر رکھ لیں۔ اس نے منظور کر لیا۔ میں کافی عرصہ اس کی خدمت میں رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ پر لوگوں نے ایک اور آدمی کو بٹھا دیا۔ میں اس کی خدمت کرنے لگا، اور یہ شخص پہلے والے آدمی سے بہت زیادہ بہتر تھا۔ بالآخر جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا کہ میری نظر میں عیسائیت کے اصل طریقے پر ایک ہی شخص ہے جو کہ موصل میں رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اسے جا کر سارا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنی خدمت کے اندر رکھ لیا۔ وہ واقعی بہت بہترین آدمی تھا، لیکن جب اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے بھی یہ سوال کیا کہ میں اب کہاں جاؤں۔ اس نے بتایا کہ فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس کے پاس جا کر زندگی گزارنے لگا۔ آخر جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے بتایا کہ اموریا میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں اس کی وفات کے بعد اس کے پاس چلا گیا، وہاں کچھ کاروبار بھی شروع کر دیا، اور اس طرح میرے پاس کچھ گائیں اور بھینسیں اور دودھ دینے والے جانور میرے پاس آ گئے۔ جب اس کی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اب میں کہاں جاؤں، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی قسم کوئی شخص بھی عیسائیت پر اب قائم نہیں رہا۔ علماء اور عوام سب کے اندر بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ ہماری آسمانی کتابوں کی نشانیوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق عرب کے اندر پیدا ہوں گے اور دین ابراہیمی کو زندہ کریں گے۔ ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوروں کے بڑے جھنڈ ہیں اور کھجوروں کے باغات ہیں۔
اور اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے، وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، پس اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سرزمین میں پہنچ جانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تہیہ کر لیا کہ جس طرح بھی ہو سکا میں اس علاقے کے اندر ضرور جاؤں گا، اور دل میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگنے لگا کہ میرے مولا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ چنانچہ اس عالم کی وفات کے بعد میں انہی پروگراموں میں تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ بنو کلب کے کچھ تاجر ملک عرب کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا مہربانی کر کے ذرا مجھے بھی ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں میں تمہاری نظر کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مجھے ملک عرب لے آئے، لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ گائے بکریاں لینے کے باوجود انہوں نے میرے اوپر ظلم یہ کیا کہ مجھے ایک غلام بنا کر عرب کے اندر بیچ دیا۔ اب میں غلام تھا، کئی جگہ پر میں بکتا چلا گیا، تقریباً 10 سے زیادہ آقاؤں کے پاس رہا، اور دل میں بار بار یہی بات آتی تھی کہ میرے ساتھ کیا بن گیا۔ بالآخر ایک دفعہ بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ اپنے وطن مدینہ منورہ لے آیا۔ مدینہ منورہ کا علاقہ میں نے جو ہی دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہوگی۔ میں باہر کھیتوں میں کام کرتا تھا، شہر میں میرا آنا جانا بہت ہی کم تھا، لیکن دل کے اندر ایک تڑپ ضرور موجود رہتی تھی کہ میرے مولا مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے۔ ایک دن میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہا تھا، اتنے میں میرے آقا کا چچا زاد بھائی باغ میں آیا اور میرے آقا سے کہنے لگا فلاں قبیلے کو غارت کرے اللہ، ان لوگوں نے قباء میں ایک شخص کے پاس ہجوم بنا رکھا ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم پر ایک عجیب قسم کا لرزہ طاری ہو گیا۔ میں بڑی مشکل کے ساتھ اپنے وجود کو سنبھال کے نیچے اترا اور میں اس سے پوچھنے لگا کہ وہ شخص کون ہے جن کی آمد کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے سنتے ہی میرے منہ کے اوپر تماچا مارا اور کہا تجھے کیا لگے ان کے ساتھ، تو جا اپنا کام کر۔ لیکن بعد میں مختلف ذرائع سے مجھے معلوم ہو گیا کہ نبوت کا آفتاب عالم تاب قباء کے افق سے طلوع ہو چکا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا اور اپنے آقا سے اجازت لی کہ میں نے کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے شہر میں جانا ہے۔ اس نے اجازت دے دی۔ میرے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی میں نے اس کی کھجوریں خریدیں اور قباء پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی اور میرا نام اور کام پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہ کھجوریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا سلمان، اے سلمان یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضی صدقۃ، یہ صدقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعھا انا لا ناکل الصدقہ، یہ اٹھا لو ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ میں نے دل میں کہا لو جی ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں پھر حاضر ہوا اور کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابسطھا، انہیں کھول دو۔ چنانچہ وہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائیں اور حاضرین نے بھی کھائیں۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لائے ہیں۔ میں زیارت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آج آپ کے وجود مبارک پر قمیض کی بجائے ایک چادر تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف آ کر گھومنے لگا
کہ کہیں چادر ہٹے تو میں مہر نبوت کو دیکھ سکوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بار بار اس طرح دیکھنے سے سمجھ گئے کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ سلمان یہ مہر نبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ چنانچہ میں جھک گیا اور اس کو چومنے لگا اور زاروں قطار رونے لگا کہ اتنی منزلیں طے کر کے اللہ رب العزت نے مجھے میرا مقصود اور مطلوب دے دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوا، اپنا سارا قصہ سنایا اور کلمہ شہادت پڑھ کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس یہودی کی غلامی کا طوق چونکہ میرے گلے میں تھا، مسلمان ہونے کے باوجود میں غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تم اپنے آقا سے مکاتبت کا معاملہ کر لو۔ سامعین محترم، مکاتبت کیا ہوتی ہے کہ آقا اپنے غلام سے کہے اتنے اتنے پیسے مجھے دے دو، ان کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر اپنے آقا سے بات کی تو اس نے کہا دو میری شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے 40 اوقیہ نقد سونا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 300 درخت کھجوروں کے لگاؤ اور ان کی آبیاری کرو، جس وقت وہ پھل دینا شروع کر دیں اس وقت میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اپنے اس بھائی کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرو۔ انصار صحابہ میں سے جس کسی سے جتنے پودے ہو سکتے تھے لا کر جمع کرنا شروع کر دیے۔ کوئی 10 پودے لے آیا، کوئی 20 لے آیا، کوئی 30 لے آیا، کوئی 25 لے آیا، یہاں تک کہ 300 پودے پورے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان سے فرمایا سلمان تم ان پودوں کے لیے جاؤ اور گڑھے تیار کرو، جب تیار ہو جائیں تو مجھے خبر دینا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ بھی گئے۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس چل کر گئے، سبحان اللہ، ایک خادم اور ایک غلام کی خاطر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک پودا اپنے ہاتھ سے لگایا اور دعا فرمائی اور مجھے محنت کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کہ یہ پودے اسی سال پھل لائے اور یہودی کی وہ شرط پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درختوں کی طرف سے تو میں مطمئن ہو گیا، لیکن 40 اوقیہ سونا جو تھا مجھے اس کی بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اتنا بڑا سونا یہ کیسے معاملہ پورا ہوگا۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغ کے انڈے کے برابر سونا ہدیہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این الغلام الفارسی، وہ فارسی غلام کہاں ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ یہ سونا لے جاؤ اور اس کے بدلے اپنی آزادی حاصل کرو۔ میں نے سونا دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ کے دربار میں امید ہے کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرما دیں گے۔ چنانچہ میں وہ سونا لے کر یہودی کے پاس گیا، یہودی نے وزن کیا تو قدرت خدا کی تو وہ پورے 40 اوقیہ سونا تھا۔ اس طرح اس یہودی کی غلامی سے میں نکلا اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا۔ غزوہ خندق کے موقع پر میں نے خندق کھودنے کی تجویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، ورنہ عرب لوگوں میں اس سے پہلے خندق کا دستور نہ تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر انصار اور مہاجرین میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دلچسپ قسم کی بحث چھڑ گئی۔ انصار کہتے تھے کہ سلمان ہمارے ساتھ ہیں اور مہاجرین کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بحث کا حال سنا تو میرے محبوب نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔
سامعین محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل عمر پائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدائن کے گورنر بھی رہے، لیکن گورنری کے دوران بھی انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ اور آل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔